الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے اور بار بار پیچھے ہٹنے والے کے شر سے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ محترم حاضرین، حمد و صلوات کے بعد میں نے قرآن کی آخری سورہ کریمہ سورۃ الناس تلاوت کی اور اس کا مختصر سا ترجمہ کیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ، یہ بھی دعا۔ دوسری سورت، آخری سورت یہ سورہ ناس، یہ بھی دعا۔ اس سے دعا کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ سورہ ناس کے بہت ساری مناسبتوں کے ساتھ ایک مناسبت یہ بیان کی گئی کہ اس میں اللہ رب العالمین کی 3 عظیم صفات، جس میں تمام اسماء حسنہ کے معانی سمٹے ہوئے ہیں، ان کے وسیلے اور ذریعے سے ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی، اور وہ ہے وسواس الخناس کے شر سے، شیاطین کے شر سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ شیاطین کے شرور بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک شر وسوسہ ہے۔ اور اس شرور شیاطین کے تعلق سے ہمارے یہاں بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے جانیں گے۔ یہاں بنیادی طور سے میں اول و آخر قرآن کا ربط جو اہل علم نے بیان کیا، ان کے ذریعے سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک مناسبت یہ بیان کی کہ اگر آپ قرآن کی ہدایت چاہتے ہیں، اس سے بہرور اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اصلی قرآن کا فائدہ آپ کو ملے، اگر آپ ایسا بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے دشمن شیطان کے وسوسے والے شر سے آپ بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم کے تحت جب ہم نے دعا مانگی جو اللہ نے ہی سکھائی، اس کے جواب میں اللہ نے قرآن مجید کی ہدایت عطا فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے ساتھ۔ اب یہ ہدایت مل گئی، لیکن اس کے ملنے کے باوجود ایسا ممکن ہے کہ وسواس الخناس کے شر کا شکار ہو کر آدمی بھٹک جائے، اور اس ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہدایت رہ جائے اور اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے۔ لہٰذا اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آخر میں اللہ نے بتایا کہ آپ وسواس الخناس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی یہ آخری سورہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو کتاب ہے جس کا درس ہم نے شروع کیا، شرح الدروس المہمہ، الدروس المہمہ، جو شیخ ابن باز کی ہے، اور جو ہمارے سامنے شرح ہے وہ شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ، جو عقیدے کے استاذ ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے، ان کی شرح میں بھی جو چند صورتوں کو انہوں نے منتخب کیا سورہ زلزال سے لے کر یہاں تک، تاکہ ایک عام مسلمان بھی ان صورتوں کو حفظ کرے، اچھے ڈھنگ سے پڑھے اور اس کے معنی اور مطالب کو ذہن نشین رکھے، تاکہ جب اس کی تلاوت کرے تو معنی اور مطالب کے فہم کے ساتھ، اس میں تدبر کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، تاکہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ان صورتوں کا فائدہ ہو۔ اس صورت کے بعد دیگر دین کے بنیادی احکامات بیان کیے گئے ہیں کتاب میں، لیکن اس صورت میں ہم لوگ کچھ تفصیل میں جائیں گے۔ آج کے درس میں جو شیخ عبدالرزاق نے اختصار کے ساتھ اس سورہ کی تفسیر کی ہے عوام کے لیے، میں پہلے اسے بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا تو آج ہی یا آئندہ 2-3 ہفتوں میں ہم شیخ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے سورۃ الناس سے متعلق جو تفصیلات بیان کی، جو ہمارے لیے بہت ضروری اور مفید ہے، چونکہ یہ ہم روزانہ مختلف موقعوں پر پڑھتے ہیں، مشروع ہے، شریعت نے تعلیم دی ہے، اور اس کی ہمیں اور آپ کو شدید ضرورت ہے، اس لیے اس کے معنی اور مطالب کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ میں ایسا مانتا ہوں انشاءاللہ اس تفصیل کو ہم آئندہ 2-3 ہفتوں میں جانیں گے، اللہ توفیق دے خیر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہم کو تعلیم دیتے ہوئے کہا، پہلے 3 ناموں کی اضافت کے ساتھ، 3 اضافتوں کے ساتھ، قل اعوذ برب الناس، قل آپ کہہ دیجئے، یہ قل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ کا حکم ہے آپ کہیے،
یہاں کچھ لوگوں نے، میں نے اس صورتوں سے متعلق پیچھے بیان کیا تھا کہ بعض عقلانیین نے، جدید دور کے لوگوں نے کہا کہ یہ کل کی اب ضرورت نہیں ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب تھی ضرورت، اب آپ نہیں ہیں تو اب کل کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ ہاں، یہ انتہائی جہالت اور غیر جہالت کی اور بے وقوفانہ بات ہے۔ پہلی بات تو یہ اللہ کا کلام ہے، جہاں جیسے ہے ہم ویسے ہی پڑھیں گے، اس میں تبدیلی کا، کمی بیشی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کل ہونا بھی کئی معنی اور مطالب اور حکمتیں اپنے اندر رکھتا ہے، جس میں ایک واضح ترین حکمت یا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ اگر آپ کا کلام ہوتا تو آپ اپنے آپ کو کل نہیں کہتے۔ کل کا کہا جانا اور آپ کو پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو کوئی اور ذات یہ بات کہہ رہی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ نے کہا آپ کہیے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ پناہ مانگنا عبادت ہے، استعاذہ پناہ طلب کرنا دعا کی ہی ایک قسم ہے۔ ہاں، استعاذہ، استعانہ، استغاثہ، ہاں اس طرح کے کئی الفاظ ہیں۔ یعنی استغاثہ فریاد طلب کرنا، مصیبت میں کوئی گرفتار ہو اور اپنی مصیبت پریشانی دور کرنے کے لیے کسی سے مدد مانگتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، تو یہ فریاد ہے۔ کورٹ میں ہمارے یہاں بھی انگریزوں کے دور سے جو اصطلاحات چلتی ہے، تو یہ جو کوئی مقدمہ لے جاتا ہے اس کو استغاثہ اور فریادی کہتے ہیں، فریادی کہتے ہیں اسے۔ اور یہی استغاثہ اسی لفظ سے یا فریادی کا ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ استغاثہ سے ہے۔ تو استغاثہ فریاد طلب کرنا، استعانہ مدد طلب کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نستعین اسی کا جمع متکلم کا مضارع کا صیغہ ہے، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، استعانہ۔ اسی طرح یہ استغاثہ، استعاذہ، پناہ، استعاذہ پناہ طلب کرنا، اسی سے ہے یہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ بات گزر چکی ہے کہ پناہ پر طلب کرنا یہ دعا ہے، اور اس میں جو معنی اور مطالب جو آگے ہم پڑھیں گے اس کو سامنے رکھیں تو یہ کسی اللہ کے سوا کسی اور سے اس طرح پناہ طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جس میں کوئی شخص کسی چیز کی قدرت رکھتا ہے اس میں پناہ مانگنا کہ مجھے بچا لو اور یہ کر لو، فلاں آدمی آ رہا ہے اس کو سمجھا بجھا کر میرے خلاف غصے میں ہے، یہ ایک الگ چیز ہوئی کہ جس چیز کی انسان قدرت رکھتا ہے ان امور میں مدد طلب کرنا، استعاذہ کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ جن میں انسان طاقت نہیں رکھتا، جو صرف اللہ کی شان ہے، اس میں کسی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، دعا مانگنا، استعاذہ یا استعانہ کرنا، یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ دعا ہے غیر اللہ سے، یہ شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے جائز سمجھ کر تو اس کا ایمان، اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کسی اور سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بہت سارے دیوبندی بریلوی حضرات بھی کہتے ہیں کہ امت پہ تیری وقت تو برا آ پڑا ہے، وہ کیا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو ہی، یا لا اجد ما الوذ بہ والی جو بوئیسری کا شعر ہے کہ پورا قصیدہ ہے کہ میں اللہ کے رسول آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پاتا جس سے میں پناہ طلب کروں، تو یہ پناہ طلب کرنا شرک اکبر ہے غیر اللہ سے۔ بہرحال میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ بھی توحید کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیے کہ میں رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر خصائص، مراتب، عظمتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، مانگنے کے مجبور ہیں یا محتاج ہیں کہ پناہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پناہ عطا کر، رب الناس۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی صفات یا خصوصیات ہوتی جس کی بنیاد پر لوگ بہت لمبی چوڑی تقریریں کر کے، کھینچتان کے، غلو کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیں گے یا رسول اللہ مدد کیجئے یا فلاں اور فلاں، آپ مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی صلاحیت ہوتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف یا خوبیاں آپ کے اندر ہوتے تو آپ خود کیوں دعا مانگتے؟ آپ کا دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی اللہ کے محتاج ہیں، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اور اس کے انعام و اکرام اور احسانات کے طلبگار ہیں۔ آپ خود اس کی قوت یا اس کا اختیار نہیں رکھتے۔ اگر اختیار ہوتا تو آپ مانگتے نہیں، آپ خود لے لیتے۔ ہاں، آپ کی جیب میں اگر کوئی
چیز موجود ہے تو آپ اپنی جیب میں موجود چیز کو جو استعمال کر سکتے ہیں اسی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی مانگ رہا ہے، وہ کچھ استثنائی ہے کہ رکھ کے مانگتے ہیں، ایک آدمی مانگ رہا ہے اس کا مطلب ظاہر سے یہ ہے کہ اس کے پاس وہ نہیں ہے، یہ سمپل لاجک ہے، سیدھی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے رب یعنی پروردگار۔ ابھی ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ ہاں، علامہ ابن قیم کے اس میں کہ رب یعنی پروردگار، اس میں کیا کیا معانی آتے ہیں، کیا باریکیاں ہیں اس کے اندر۔ ہاں، شروع میں الحمدللہ رب العالمین کہا، اور یہاں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کہا، ان میں بڑی مناسبت ہے، یعنی وہاں رب العالمین اور یہاں یہ دونوں کا ملا کے معنی ایک جیسا بنے گا۔ ہاں، اور ان میں اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے، علامہ ابن قیم نے بتایا کہ ان تینوں کو ملائیں گے تو جتنے اسماء حسنی اللہ کے نام ہیں ان سب کے معانی اس کے اندر، اور دین کے جو بنیادیں ہیں، قواعد ہیں، وہ ان کے اندر سمٹے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو رب الناس، لوگوں کے پروردگار وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، کائنات میں تصرف کرتا ہے، روزی عطا کرتا ہے، بیماری اور شفا جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ سارے کام جو اللہ کرتا ہے وہ اس کی ربوبیت میں آتے ہیں۔ تو لوگوں کا پروردگار ہے، میں تیری لوگوں کے پروردگار، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ ہمارے جوناگڑھی صاحب کے ترجمے میں مالک ہے، اور دوسرے میں آپ کو بادشاہ، ملک مانے بادشاہ ہی ہوتا ہے، اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، سارے معاملات کا تصرف رکھنے والا۔ وہاں شروع میں رب العالمین، سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ مالک یوم الدین تھا، یہاں ملک الناس ہے۔ ہاں، نتیجہ دونوں کا ایک ہے کہ لوگوں کا ملک ہے۔ ملک، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ماتحتوں، اپنی رعایا کے سارے معاملات کا اختیار رکھتا ہے، اس کا قول اور اس کا فعل ان پر نافذ ہوتا ہے، وہ ان کے اندر اپنے احکامات جاری کرتا ہے۔ ہاں، تو ملک الناس یعنی لوگوں کے ملک، بادشاہ جس کا لوگوں پر فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ربوبیت کا تقاضا ہے ملک ہونا، اور ملک کی تکمیل ہے ربوبیت کی، یہ ہم آگے جانیں گے۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جائے۔ معبود جو رب ہے، جو ملک ہے، معبود ہونے کے لائق وہی ہے۔ گویا ان صفات میں ایک طریقے سے اللہ کی الوہیت کی دلیل بھی ہے۔ کفار مکہ اللہ کو رب مانتے تھے، الہ مانتے تھے، کائنات کے تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ تسلیم کرتے تھے، پیدا کرنے والا وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، بارش برسانے والا وہ ہے، پناہ دینے والا وہ، یہ مانتے تھے۔ اس کو دلیل بنا کر اللہ رب العالمین کی الوہیت کو ثابت کر رہا ہے کہ جب تم یہ ساری چیزیں مانتے ہو، یعنی ربوبیت اور ملک ہونا، اللہ کی شان مانتے ہو، تو الہ کسی دوسرے کو کیسے بنایا جا سکتا ہے، کس بنیاد پر بنایا جا سکتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف بندہ اپنی بندگی کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ اس کے امور کی نگرانی کرے، اس کی ضروریات کی پوری کرے، اس کی حفاظت کرے، دشمنوں سے اسے بچائے، اس کے ظاہری اور باطنی معاملات کی نگرانی کرے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ الہ وہی ہوگا کہ آدمی جب پریشان ہو تو جس کی طرف رجوع کرے، عبادت کرے، اس کے سامنے جھکے اور مانگے کہ میری یہ پریشانی ہے پروردگار تو پورا کر دے۔ تو لوگوں کا الہ بھی وہی ہے، ان تین ناموں کے ساتھ ہر جگہ الناس کہا، حالانکہ عربی قاعدے سے رب الناس و ملکہم و الہہم بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس میں ظاہر لایا تاکہ معنی میں تقویت ہو۔ اور پھر ان دونوں کے بیچ میں، جیسا کہ عربی زبان میں اکثر ہوتا ہے، واو کا لفظ استعمال، واو کا حرف آتا ہے، جیسے فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں ہم کہتے ہیں، تو یہاں اللہ کے ناموں کے مقامات پر دو تین جگہوں پر جو اس کا الگ معنی ہے، هو الاول والآخر، یہاں واو ملے گا، لیکن اکثر مقامات پر آپ اللہ کے نام جب قرآن میں پڑھیں گے تو وہاں بیچ میں واو نہیں ملے گا۔ ہاں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر وهو السمیع البصیر عزیز حکیم۔ ہاں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن والرحیم نہیں کہا، الملک والقدوس نہیں کہا، واو نہیں کہا۔ ہاں، اہل علم نے اس کی ایک حکمت یہ بیان کی کہ واو جب بیچ میں آتا ہے تو گویا اس میں مغایرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کہتا ہے میں نے کھانا کھایا اور پانی پیا، تو اس کا مطلب بیچ میں اور لایا، تو اس اور سے پہلے اور کے بعد جو دو چیزیں ہیں، ان دونوں کے اندر مغایرت ہے، یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں، غیریت ہے، یہ اور یہ ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔
کبھی متقارب بھی ہو تو دونوں میں فرق واضح کرنے کے لیے اور بولا جاتا ہے. ہاں فلاں اور فلاں اور فلاں, تو اور سے پہلے اور کے بعد والے میں فرق ہوتا ہے. اللہ کے ناموں کے بیچ میں اور یا واو و عاطفہ, جس کو عربی زبان میں نحو کی زبان میں کہتے ہیں کہ واو عطف کا ہے, یہ نہ لانا اس بات کے بنیاد پر ہے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ جو ملک الناس ہے, جو رب الناس ہے, جو ملک الناس ہے, جو الہ الناس ہے, جو الگ الگ ہے. سب ایک ہی ہے. ہاں الملک وہی ہے, القدوس وہی ہے, السلام وہی ہے, المؤمن وہی ہے, الجبار المتکبر سب وہی ہے. اسی لیے بیچ میں مغایرت کا دل میں شائبہ بھی نہ آئے, دماغ میں شائبہ بھی نہ آئے, اس لیے واو عاطفہ نہیں لایا گیا. تو ان کے گویا واو نہ لانے کے معنی میں یہ بات پیدا ہوئی کہ رب الناس, ملک الناس, الہ الناس تینوں ایک ہی ہے, اور گویا تینوں کو ایک نام اور ایک ذات کی حیثیت سے پکارا جا رہا ہے کہ اے لوگوں کے پروردگار, لوگوں کے بادشاہ, لوگوں کے معبود, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس. شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ھذا تعوذ باللہ, یہ اللہ رب العالمین سے تعوذ ہے, یعنی اس سے پناہ میں آنا, اس کی پناہ طلب کرنا ہے. کیسے؟ بذکر ربوبیت ہی و الوہیت ہی و ملک ہی, اس کی ربوبیت, اس کی الوہیت اور اس کی ملک اور سلطنت کے ذکر کے ساتھ. اور یہ تینوں نام رب الناس, ملک الناس, الہ الناس ہمارے ساتھ سورۃ الفاتحہ میں, فاتحۃ الکتاب میں گزر چکے ہیں, اس طرح سے کہ وہاں اللہ رب العالمین کی ثنا اور تعریف کے مقام میں اس کا تذکرہ کیا گیا. اور یہاں کتاب اللہ کے خاتمے اور اختتام پر بھی اس کے ذریعے سے استعاذہ اور بچاؤ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی کہ انہی ناموں کے ذکر کے ذریعے سے آدمی پناہ طلب کرے. اللہ جل شانہ کی عظمت بلند و بالا ہے. اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ من شر, ان تینوں ناموں کے ذریعے سے, یہ بڑی اختصار کے ساتھ شیخ نے بیان کیا ہے, میں اس کو آج پورا کر رہا ہوں کہ جو ان کی تفسیر ہے. من شر الوسواس الخناس, الوسواس الخناس کے شر سے پناہ میں آتا ہوں. کس کے ذریعے سے؟ دیکھیے استعاذہ کرنے والے ہم ہیں, جو استعاذہ ہے وہ دعا ہے, یہ عبادت ہے. استعاذہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ رب الناس, ملک الناس, الہ الناس. کس سے استعاذہ کیا جا رہا ہے؟ الوسواس الخناس سے, یعنی شیطان کے ذریعے سے, شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے. من شر الوسواس الخناس, ہاں خوب وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے. وسوسہ, اس میں دیکھیے واو سین دو مرتبہ ہے, تکرار ہے. یہ لفظی تکرار کے ساتھ اس میں معنی کی بھی تکرار ہے. یعنی وسوسہ وہ ذات وسوسہ ڈالنا, الموسوس اس کا معنی اس میں فاعل والا کریں گے کہ جو بار بار وسوسہ, ایک دفعہ آپ کے ہمارے دل میں وسوسہ ڈال کر اگر بھاگ گیا, چلا گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہے. اس میں معنی یہ ہے کہ بتکرار بار بار وہ وسوسہ ڈالتا ہے, بھاگتا ہے, آتا ہے, پھر ڈالتا ہے, پھر ڈالتا ہے, یہاں تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے. وہ تھکتا نہیں, رکتا نہیں, بندوں کو مسلسل بہکاتا رہتا ہے. تو یہ تکرار لفظ. وسواس الخناس, خناسا چھپ جانا, ہٹ جانا, دور ہو جانا, ہاں پیچھے ہٹنا. ترجمہ یہی کرتے ہیں, پیچھے ہٹ جانے والے, بھاگ جانے والے کے شر سے. اگر اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے ان امور کو اختیار کیا جائے جس سے شیطان ڈرتا ہے, بھاگتا ہے, تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, لیکن پھر واپس پلٹتا ہے. جہاں بندے کے اندر کوئی غفلت ہوئی, اللہ کے ذکر سے وہ بے اعتنائی برتتا ہے, گناہ کی حالت میں یا غفلت کی حالت میں ہوتا ہے, ایسی حالتوں میں شیطان کا زور زیادہ چلتا ہے. ہاں وہ آ کے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو کہا کہ من شر الوسواس الخناس, بار بار پیچھے ہٹ کر پھر آ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. شیخ نے کہا وہ شیطان, یہ شیطان ہے. ذکر بہذین الوصفین, ان دو صفات کے ذریعے سے اس کو ذکر کیا گیا. پہلی صفت کیا؟ الوسواس, الذی یلقی الوساوس فی الصدور. وسواس وہ جو سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. ہاں طبی اعتبار سے شیخ کیلانی نے کہا کہ اگر یہ کیفیت ہوتی ہے تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ برہم ہے, وہم ہے, ہاں اور دل میں برے خیالات آتے ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے. لیکن شرعی اعتبار سے دلوں میں وسوسہ ڈالنا, وسوسے سے متعلق ہم تفصیلات آئندہ دروس میں جانیں گے. یہ شیطان کا سب سے برا شر ہے. اور انسان کے دل میں وساوس کی یلغار کرتا ہے. کس حد تک کرتا ہے یا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ علامہ ابن قیم کی شرح میں پڑھیں گے, انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے کہ یہ جو اولیاء صالحین بزرگان تو چھوڑیے, انبیاء تک کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر چکا ہے.
ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وسوسہ لہم الشیطان ہے نا قرآن میں. اگرچہ یہ ہم امر قدری مانتے ہیں لیکن سبب کیا بنا, ذریعہ کیا بنا؟ شیطان کا وسوسہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شجر ممنوعہ چکھا انہوں نے, اور حضرت حوا علیہ السلام نے, اور جنت سے نکلنے کا سبب بنے. پھر اس کے بعد آپ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر پڑھیں گے کہ مختلف انبیاء کرام کو بھی اس وسواس الخناس نے اپنے وسوسے کا شکار بنانے کی کوشش کی. کتنا بڑا شر ہے یہ. انبیاء کرام, بزرگان اور مختلف لوگ جو ہے اس کی تلبیسات کا شکار بن گئے, یا کوشش کرتا ہے. یہ سب نہیں بنے, شکار نہیں بنے, بہت سارے بنے. بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے رہے اور شیطان نے ان کو ایسے بہکاوے اور وسوسے میں مبتلا کیا کہ وہ بظاہر نیک ہیں لیکن ان کو نیک نہیں ہے. اگر آپ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب تلبیس ابلیس کا مطالعہ کریں, یا علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. میں درس میں بچوں کو جب پڑھاتا ہوں مدرسے میں, تو اکثر جب یہ جن شیاطین کی بحث ہوتی ہے, جادو ٹونے کی بحث ہوتی ہے, یا شیاطین کے شرور اور فتن کی بات ہوتی ہے, تو میں ضرور کہتا ہوں طلبہ سے کہ یہ 2 کتاب ضرور پڑھیے گا. اور یہ بھی کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کے جو حالات ہمارے یہاں ہیں دینی اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, تو ان 2 کتابوں کو ہر گھر میں پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. کیسے کیسے لوگ دھوکوں کا شکار ہوتے ہیں. جو لوگ قرآن و حدیث کا کچھ جانکاری سرسری رکھتے ہیں تو وہ ظاہری خرابیاں برائیاں تو جان جاتے ہیں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو دین کے نام پر گمراہی کی آتی ہیں اس کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. ایک الگ بحث ہو جائے گی, لیکن بہت ہی نازک, اہم اور ضروری بحث ہے ہمارے ماحول میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مثال کے طور پہ کئی روایتیں ہیں, صحابہ کے اقوال میں بھی ہے کہ مجھے اپنی امت پر جن لوگوں کا ڈر ہے, خوف ہے, ان میں سے ایک خوف بتایا الائمۃ المضلین, گمراہ کرنے والے ائمہ, پیشوا, لیڈر. وہ لیڈر اور قائدین جن کے پیچھے لوگ چلیں گے, لیکن وہ حقیقت میں لوگوں کے قائد پیشوا دنیاوی اعتبار سے تو ہوں گے, لوگ ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں, لیکن وہ خود گمراہ کرنے والے ہوں گے. اب اگر آپ ان کے متبعین کو رد کریں یا ان کی امام کی غلطیاں بتائیں تو یہ آپ سے لڑ جائیں گے. آپ دیکھیے آج کے موجودہ ماحول میں جو لوگ مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جا رہے ہیں, اگر کوئی نشاندہی کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی بات کو جو خیر خواہ ہے, جو ان کا اچھا بتا رہا, اچھا چاہتا ہے, اس کی بات کو چھوڑ کر وہ اپنے امام کو دامن پکڑے ہی رہتے ہیں اور صحیح بات کہنے والوں کو کا رد کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہے؟ جتنی یہ باتیں ہوتی ہے شیطان کے وسوسے سے. جب یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو نیکی ہے انسان اس کو برائی سمجھتا ہے, جو برائی ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے. شیطان جیسے قرآن میں متعدد مقامات پر آپ کو ملے گا کہ زین لہم اعمالہم, کافروں کو, مشرکوں کو, برے لوگوں کو ان کے اعمال کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے, خوبصورت بناتا ہے, آراستہ کرتا ہے. تو جو برے اعمال ہے یہ اپنے وسوسے کے ذریعے سے اس کو اچھا بتاتا ہے, اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو برا دکھاتا ہے. توحید کی آج دیکھیے کہ کتنے لوگ قرآن حدیث کی بالکل اگر کوئی آپ موٹی موٹی تعلیمات کو پڑھیں گے نا سرسری بھی, تو ایک نتیجہ بالکل واضح ہوگا کہ قرآن کا اور تمام انبیاء کا بنیادی مقصد ہے توحید کا اس بات کرنا, اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ہر اعتبار سے ثابت کرنا, لوگوں کو قبول کروانا, اس کی تعلیم دینا, اور اس کی ضد جو شرک ہے اس کا ہر اعتبار سے رد کرنا, ہر قسم کا رد کرنا. لیکن مسلمانوں کی اکثریت آج کے ماحول میں جو بڑا علمی دور کہلاتا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہر مسلک کے ماننے والے, ہر گروہ اور جماعت کے پاس ایسے افراد ہیں جن کا نام بہت لمبے چوڑے القاب کے بعد آتا ہے. بڑے علامہ ہیں, فہامہ ہیں, مفسر, محدث, فقیہ, اور فلاں ملت, امام ملت, کتب زماں اور فلاں معلوم نہیں کیا کیا القاب لگائے جاتے ہیں. لیکن جب آپ کھنگالیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ علامہ توحید نہیں جانتے, یا لوگوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں جو توحید کے خلاف ہے, شرک کی تعلیم دیتے ہیں, اور اس کو خوبصورت بناتے ہیں. شیاطین الجن کے ساتھ ساتھ یہ شیاطین الانس کا کام کرتے ہیں. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بہت اہم اور ضروری بات ہے یہ.
اور آج مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کو درست کریں تو اس معاملے کو سمجھنا پڑے گا، ایسے لوگوں کو پہچاننا پڑے گا، اور اس پہچان کے لیے ہمارے پاس معیار یہ اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سنتیں ہیں۔ اس کو آئینہ بنائیے، معیار بنائیے اور پرکھیے۔ شخصیات سے دین اور حق نہیں پہچانا جاتا، دین اور دین کی تعلیم اور اصولوں کی بنیاد پر شخصیات کو پہچانا جاتا ہے۔ یہ اصول آج لوگوں نے پلٹ دیا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ کسی انسان کو بڑا مان لیا، اب اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو اس نے صحیح کو بھی غلط کہا مان لیا، غلط کو صحیح کہا قبول کر لیا۔ یہ گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ چنانچہ یہ وسوسے کا میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، ہاں کہاں کہاں تک وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہم روایتیں پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آ کر کہے گا کہ دیکھو اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا، پھر یہاں تک پہنچے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جب اس حد تک پہنچے تو تم اس کو نکار دو، اس خیال کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو، اور یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ کچھ روایتوں میں کہ کل اللہ احد پڑھو، کچھ میں استعاذہ کرو۔ یہ علاج بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا خطرناک ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہا کہ ہمارے دل میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم اس کو زبان پر لانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپنے دل میں ایسا محسوس کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ذاکا صریح الایمان، یہ صریح ایمان ہے، کھلا ایمان ہے۔ یا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ کے دل میں ایک غلط خیال آیا، آپ اپنے ہی دل میں اس کو رد کر رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، اس کو زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے۔ یہ آپ کا اسے اندر ہی اندر رد کرنا آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا اس تشریح کے ساتھ کہ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ شرح العقیدۃ الطحاویہ میں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا کہ وسوسے جب آتے تھے تو اپنے دل میں دبا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں بہت سارے ایسے اپنے آپ کو بڑا ذہین، فطین، علیم سمجھنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان وسوسوں کو سمجھتے ہیں کہ بڑے نکات ہیں۔ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ میرے دل و دماغ میں جو خیالات آئے ہیں، جو نکات آئے ہیں، وہ کسی عالم کو بھی نہیں سمجھ میں آئے۔ نہ وہاں کسی پرندے نے نہ پر مارا، نہ چرندے نے چر مارا، نہ درندے نے در۔ اور ایسی چیزوں سے علامہ ابن ابی العز حنفی کی بات نقل کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں کہ ایسی چیزوں سے انہوں نے صفحات کو سیاہ کر ڈالا جو وسوسے اور گمراہی کی باتوں پر مشتمل ہیں، جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والی باتیں ہیں، شیاطین کے خیالات ہیں، اس سے کتابیں بھر ڈالی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کو لوگ بیان کرتے ہیں، منکرین حدیث، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والے، قادیانی، بہائی، یہ جتنے اہل اہوا ہیں، بدعتی، خرافاتی یا گمراہ فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، اور جو دین حق سے، منہج حق سے کسی بھی قدر ہٹے ہوئے ہیں، ان کے یہاں جو باتیں آپ پائیں گے کہ دین کا، قرآن و حدیث کا نام لے کر وہ قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ دراصل یہی وسواس الخناس کا شر ہے۔ اس سے پناہ مانگنے کی اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ تو کہا پہلی صفت اس کی بتائی وسواس، الذی یلقی الوساوس فی الصدور، وہ جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ الخناس، خناس سے کا مطلب شیخ نے بیان کیا الذی ذکر اللہ خنس وانطرد وابتعد عن الانسان، کہ وہ ذات کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے اور انسان سے دور ہو جاتا ہے، دور ہوتا ہے، چھپتا ہے، بار بار چھپتا ہے، بار بار پیچھے ہٹتا ہے، پھر پلٹ کر بار بار آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ خناس بھی اس کی صفت ہے شیطان کی۔ وفی ھذا، اب شیخ نے کہا کہ وفی ھذا الحث علی المحافظۃ علی ذکر اللہ، اس بات میں اللہ کے ذکر کی پابندی پر ابھارا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بتایا کہ وَأَنَّ ذَلِكَ أَعْظَمَ وَاقٍ لِلْعَبْدِ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور یہ بتایا، یہ اشارہ ہے کہ شیطان سے، بندے کو شیطان سے بچانے والی یہ سب سے عظیم چیز ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ خناس کون ہے؟ جو پیچھے ہٹتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ کب چھپتا ہے؟ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان بھاگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اگر شیطان کو اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں شیطان کے شر سے، تو آپ خوب اللہ کا ذکر کیجئے، وہ پیچھے ہی ہٹتا رہے گا، پیچھے ہی ہٹتا رہے گا۔
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، قرآن نے کہا کہ جو شیطان کے رحمان کے ذکر سے اعراض برتتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہی اس کا ساتھی اور ہمنشین بن جاتا ہے۔ تو جو جتنا اللہ کے ذکر سے دور رہے گا، غافل رہے گا، اتنا زیادہ شیطان اس پر مسلط رہے گا۔ اب اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تہجد نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے ذکر میں بھی چونکہ وہ عبادت ہے، اس بات کی پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ہمارے ہاں ذکر کے بھی نئے نئے طریقے اور بدعتی امور اختیار کر لیے گئے ہیں۔ اب جب کوئی ٹوکتا بولتا ہے ہاں تو لوگ حیرت کرتے ہیں، ارے یہ تو اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے گھر کے لوگوں نے بتایا ایک میت اٹھنے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ میت اٹھانے کے بعد گھر کی موجود تمام خواتین اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ اب پوچھا گیا، کسی نے ٹوکا، بولا تو کہا کہ ارے اب یہ تو دعا مانگ رہے ہیں نا، اب یہ بھی غلط ہے کیا؟ مجھ سے سوال کیا کسی نے، تو میں نے کہا کہ ان سے بتائیے کہ بدعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ بدعت کس چیز میں؟ برائی میں ہوتی ہے؟ چوری، ڈکیتی، زنا، بدکاری میں بدعت ہوتی ہے؟ نہیں، بدعت نیکیوں میں ہوتی ہے، عبادات میں ہوتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہر جمعہ کو کہتے تھے، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی۔ آپ نے واضح فرمایا کہ کوئی بھی ایسا عمل، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل ایسا کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہے۔ کتنی سیدھی صاف تعلیم ہے، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں دین کا بہت چرچا ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کوئی نئی چیز اس طرح آتی ہے تو ہمارے ہاں جاہل تو چھوڑیے، دوسروں تو چھوڑیے، ہمارے اہل الحدیث کو شک ہوتا ہے، کہہ رہے یہ کیسے غلط ہے؟ یہ کتنی جہالت ہے، دین کے اصولوں سے ناواقفیت ہے۔ ایسے لوگوں کو بیٹھ کر ان دروس میں سیکھنا چاہیے دین کی بنیادوں کو، لیکن وہ جاہل ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ان کو اس کی ضرورت شدید ہے۔ ہر انسان کو دین سیکھنے کی، دین کی بنیادوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں تو پہلے یہ بتائیے کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ کو اس کی معلومات ہے کہ یہ عمل دین میں صحیح ہے؟ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو کم سے کم اتنا اصول تو جان رکھیے کہ عبادت کرنے کے وقت ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن حدیث سے، دین اسلام سے ثابت ہے، نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ کسی نے بتایا ٹھیک ہے، ہم رد نہیں کرتے، لیکن پہلے معلومات لے کے کہ اس کا ثبوت ہے کہ نہیں، یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ ہاں، ورنہ ایک غیر مسلم آ کے بولے گا کہ مجھ کو تو کسی نے توحید بتائی نہیں، اس لیے باپ دادا کے دین پر میں چلتا رہا، فلاں کی پوجا کرتا رہا، چل جائے گا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو توحید کسی نے نہیں بتائی تو سوال یہ ہے کہ آپ کو شرک کس نے سکھایا؟ شرک تو نہ فطرت میں ہے، نہ آفاق و انفس کی دلیلوں میں ہے، نہ کسی نبی کی تعلیم میں ہے، یہ سب کے خلاف ہے۔ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے اور لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اب لوگ کر رہے ہیں تو لوگوں کا کرنا کیا دلیل ہے؟ تو ایسے ہی بدعت کا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں بہت سے لوگوں کی دیکھا دیکھی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جو میں کچھ تفصیل میں چلا گیا، یہ بظاہر آپ کو سادی بات لگے گی، لیکن یہ سادی بات آج بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس بات میں، اس طور پر کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، دین کے نام پر ان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ جب آپ بدعت کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں، جبکہ آپ اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سامنے نیا دین بنا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں، صرف ایک بدعت کے بے شمار نقصانات میں سے ایک نقصان ابن ابی عاصم کی روایت، جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عن کل صاحب بدعۃ او مبتدع او کما قال، کہ ہر بدعتی سے اللہ نے توبہ سے روک لگا دی، حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت چھوڑ دے۔ یعنی اگر ایک آدمی بدعت میں لگا ہے تو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق اسے نہیں ملے گی، بدعت چھوڑے گا تو توفیق ملے گی۔ کتنی بڑی یعنی سرزنش اور یہ وعید ہے۔ چنانچہ میں یہ اشارے جو کر رہا ہوں، اگلے دروس میں علامہ ابن قیم کی شروحات میں اور زیادہ بہتر طریقے اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ یہ باتیں آئے گی۔ ہاں، شیخ نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ ہاں، اور یہ چیز جو ہے انسان کو، کسی بندے کو شیطان سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ علامہ ابن قیم نے شیاطین کے شر سے بچنے کے 10 اسباب بیان کیے ان کی کتاب میں، انشاءاللہ اس کا میں سرسری تذکرہ کروں گا آخر میں۔
لیکن یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں آج کل بہت سارے لوگ، کوئی بات ہوتی ہے، کسی ڈاکٹر طبیب حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ مختلف چیک اپ کرانے کے بعد کہتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بیماری ہے، تو آدمی کو شکوک و شبہات ہو جانے لگتے ہیں کہ جن شیطان آصب کا جادو ٹونے کا اثر تو نہیں ہے۔ ہم یہ انکار نہیں کرتے، جادو بھی ہوتا ہے، ہاں، جیسا کہ ہم نے من شر النفاثات فی العقد کی تفسیر میں پڑھا، حاسد کا شر بھی ہوتا ہے، اور اس طرح بعض شرور جو انسان کو دکھائی نہیں دیتے وہ ہوتے ہیں، لیکن جب جو چیزیں ہوتی ہیں شریعت نے اس کا علاج بھی صحیح بتایا ہے۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کے علاج کا دم بھرتے ہیں، اس کے لیے اب تو دکانیں تک کھلنے لگی ہیں، کچھ لوگوں نے اسے پیشہ بنا لیا، جبکہ سلف اسے کرتے تو تھے، پیشہ نہیں بناتے تھے۔ اس بات پر جو لوگ کرتے ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ میں عوام اور خاص طور سے خواتین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، ہماری ماؤں بہنوں تک، کہ وہ عموماً اس قسم کے معاملات میں جلدی جو ہے بھٹک جاتی ہیں، اور کوئی بھی معاملہ ہو جن شیطان یا کسی ڈر سے، کسی خوف سے فوراً متاثر ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ایک بات تو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے نشیب و فراز، مسائل، بیماریاں، پریشانیاں، ہاں، وہ نفسیاتی ہوں، ذہنی ہوں، جسمانی ہوں، یہ اس زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ انسان صرف جنت میں بغیر کسی دکھ پریشانی کے رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو بھی انسان ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے کسی مقام کا ہو یا دینی اعتبار سے، ان کو مختلف چیزیں لاحق ہوگی۔ بادشاہ کو بھی پریشانیاں آتی ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شکوہ شکایات درپیش ہوتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں۔ ہاں، بیماریاں، انبیاء کی بات آئی تو ضمناً ایک اور بات، ابھی میں نے اس ہفتہ ایک کلپ دیکھی، ایک عالم صاحب تھے اور ان کے ساتھ سامنے بہت ساری پبلک، میرا خیال ہے ہمارے مالک سر انہوں نے ہی بھیجا تھا، اس میں انہوں نے بڑی بھیڑ میں، اب وہ بریلوی ہیں یا شیعہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا، سر میں درد ہوا، اور ایک چیز کیا تھی، کہا یہ بخار اور سر میں درد یہ بیماری ہے ہی نہیں، بلکہ صحت کی علامت ہے۔ ایسا ہوگا جب پیٹ صحیح ہے اور فلاں صحیح ہے تو پیٹ بخار ہوتا ہے، اور جسم کا فلاں چیز صحیح ہے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میں تو حیرت زدہ رہ گیا۔ تو انہوں نے اس سے اور ایک اور بیماری کا ذکر کیا ایک روایت میں کہ فلاں، نہیں وہ الگ چیز ہے، ہاں وہ پھر دوسری کلپ ہے۔ تو اس میں انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا جس کا حدیثوں میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، سر میں درد ہوا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ کربلا میں جو ہے اہل بیت میں سے زین العابدین کو جو ہے بخار آ گیا اور فلاں کو سر میں درد ہوا۔ ایسے 2-4 واقعات ذکر کیا ہے، مجھے ٹھیک سے وہ یاد نہیں، لیکن ذکر کیا کہ اہل بیت کو، حضرت علی کو، فلاں کو سر میں درد اور بخار ہوا، تو انہوں نے کہا یہ بیماری نہیں ہے۔ گویا وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اہل بیت کو، اولیاء اللہ کو بیماریاں نہیں ہوتی۔ اور جب انہوں نے یہ بیان کیا تو پبلک کی طرف دیا نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، واہ واہ کے مشاعرے کی طرح جو ہے ان کے یہاں جو رواج یا ریت ہے، ہاں، دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، داد دے رہے ہیں۔ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ عوام تو چلو عوام ہیں، یہ ائمہ مضلین میں شمار نہ کریں ان کو تو کیا کہیں۔ اب بتائیے کہ قرآن میں کتنا صاف ذکر ہے، یہ اللہ کے رسول اللہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق ہم پڑھ چکے ہیں، ہاں، من شر غاسق اذا من شر النفاثات فی العقد۔ پھر اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول میں موجود ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بیمار پڑ سکتے ہیں، ہاں، حضرت علی یا باقی لوگ ان کو بیماری نہیں آئے گی۔ تو اب وہ کون سی بیماری تھی؟ بخار اور سر میں درد رہا ہوگا تو آپ کہیں گے بیماری نہیں ہے، قرآن اس کو بیماری کہہ رہا ہے، جو بھی تھا۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں جب بیمار پڑتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں جو ہے آپ روایتوں میں، حدیثوں میں پڑھیں گے کہ پھر اس مرض میں جس میں آپ کی موت ہوئی، اور ہم بھی اصطلاحاً مرض الموت کہتے ہیں، موت کی بیماری، تو اس میں کئی تکلیفیں ہوئی، جس میں آپ صحیح روایتوں میں پڑھیں گے کہ انتقال سے 3 دن پہلے، 4 دن پہلے جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے، آپ نماز کے لیے اٹھنے لگے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، پانی منگایا، غسل کیا، پھر اٹھنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، 3-4 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو کیا بے ہوشی کو بھی آپ کہیں گے بیماری نہیں ہے؟ ہاں، اب کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات موت نہیں ہے۔ ہاں، احمد رضا خان صاحب سے قول نقل کرتے ہیں کہ دیکھیے وہ موت ہوئی نا تو چند لمحوں کے لیے ہوئی، ہاں، چند لمحوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، ہم مستقل کہہ رہے ہیں، تو مستقل کہنے سے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، ایسا وہ سمجھتے ہیں۔
جبکہ قرآن نے ماتا کا لفظ کیا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. قرآن نے کہا انک میت و انہم میتون. تو قرآن میں بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے وفات کے وقت کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. میں وفات ہونا ترجمہ کر رہا ہوں. ہاں یہ ہمارا ڈر ہے. ہاں یہاں لفظ کیا ہے؟ ماتا، مر گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. بریلوی حضرات یہ کہیں گے کہ ارے اللہ کے رسول کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، قرآن نے بھی کیا، صحابہ نے کیا. تو اب یہ جب یہ موت کا لفظ قرآن حدیث میں موجود ہے، صحابہ بھی مانتے تھے، ہاں اس کا انکار کر دیتے ہیں تو بیماری کا انکار کیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ دین کو قرآن و حدیث سے سمجھیے، ہاں اور اپنے آپ کو ان گمراہیوں سے نکالیے. میں یہاں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے انبیاء کرام ہمارے لیے جب نمونہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی ایسے معاملات جاری کیے جو عام انسانوں کو کچھ لاحق ہوتے ہیں. جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ بھی ہوتے تھے، ہم بے ہوش ہوئے وہ بھی ہوئے. عام انسانوں پر جادو ٹونا اسیب کا اثر ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے کروایا کا مطلب یہ کہ کرنے کی چھوٹ دی، ورنہ اللہ تعالیٰ تو حفاظت کرنے والا تھا آپ کی. ہاں لوگ منکرین حدیث سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جادو نہیں ہوا، وہ روایتیں جھوٹی ہے، غلط ہے. بس بعض علماء نے بھی لکھ دیا، شمس پیرزادہ صاحب وغیرہ نے. ہاں ان کی یہ غلطی ہے، صریح غلطی ہے، روایتوں سے ثابت ہے، سر تسلیم خم کرنا چاہیے، قرآن سے ثابت ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، یہ توحید کی دلیلوں میں سے ایک دلیل بھی ہے. آپ کا بیمار ہونا، آپ کا سر میں درد ہونا دلیل ہے توحید کی. جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ آپ پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ سکھا رہا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں رب الناس ملک الناس الہ الناس کی. اس کا مطلب آپ کو ضرورت ہے اللہ کے بچاؤ کی، اللہ کی حفاظت کی، اللہ کی شفا دینے کی، اللہ کی نگرانی کی. آپ کے اندر خود اگر اللہ کی صفات ہوتی تو آپ یہ مانگتے نہیں، آپ کو یہ تعلیم نہ دی جاتی. ہاں آپ کا بیمار پڑنا، آپ کے سر میں درد ہونا، آپ کو بخار ہونا، آپ پر جادو کا اثر ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ بشر ہیں، آپ اللہ نہیں ہیں. آپ بہت سب سے مخلوق میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. ہاں عرش پر چلے گئے، عرش کے کیا سدرۃ المنتہا تک چلے گئے. خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، مقام محمود کے اہل ہیں، شفیع المذنبین یوم القیامہ ہوں گے. بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اختیارات میں معمولی سے بھی شریک نہیں ہے. یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے. جو ایسا نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یا آپ کے علاوہ کسی کو یہ مانے کہ اللہ رب العالمین کے تصرفات میں حصے دار ہیں، وہ مشرک اکبر ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے، اس کا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. اور میں یہاں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی ماؤں بہنوں تک اور آج کے سماج میں یہ بھیجا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ علاج اتارا ہے. پھونک جھاڑ کرنے والوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس پڑھیے. شیخ نے کہا کہ یہ شیطان کے شر سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کے ذکر میں تعوذات ہیں، تعوذات میں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ یہ دو صورتیں جب نازل ہو گئیں تو آپ نے دوسرے استعاذوں کو چھوڑ دیا، اسی کو اختیار کر لیا. ہاں آگے ہم بڑھتے ہیں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو کہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ اور اس کی تفصیل میں نے عرض کیا کہ آگے ہم جانیں گے انشاءاللہ. یعنی اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں یلقی الوساوس والشرور فی صدور الناس من الافکار الردیئہ والعقائد الفاسدہ والمعانی الخبیثہ. شارٹ میں انہوں نے پوری ایک لمبی چوڑی کتاب لکھ دی 2 جملے میں کہ جو وسوسوں کو کا القاء کرتا ہے، ڈالتا ہے. ہاں اور شرور، شر کی جمع شرور اور برائیاں لوگوں کے سینوں میں ڈالتا ہے. کون سی برائیاں، کون سے شرور؟ الافکار الردیہ، گھٹیا غلط قسم کے افکار، خیالات، والعقائد الفاسدہ، فاسد اور بگڑے ہوئے عقیدے، والمعانی الخبیثہ اور خبیث اور گندے معانی اور مطالب. اس کے اندر جتنی برائیاں ہیں نا لوگوں کے اندر، بدعقیدگی، غلط مذہب، غلط اصول ضابطے، غلط اعمال، شہوت پرستی، زنا، بدکاری، چوری، حرام خوری، بے ایمانی، رشوت خوری، سب آ گیا. یہ شیطان سینوں میں ڈالتا ہے وسوسوں کو. ابھی میں نے بتایا کہ کس طرح ڈالتا ہے، کہ خوبیوں کو خامیاں بتاتا ہے
آپ نیکی کرنے جائیں گے تو آپ کو ڈرائے گا، ارے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہاری آل اولاد کا کیا ہوگا، تمہاری اپنی ضروریات ہیں. درس میں جاؤ گے وقت کا ضیاع ہوگا. کرکٹ میں مزہ آتا ہے، وہاں 4 گھنٹہ بیٹھیں گے، جمعہ کا خطبہ میں 15 منٹ لیٹ ہوئے تو مولوی صاحب کی علمیت صلاحیت جو ہے وہ مسئلے میں آ جائے گی کہ ارے یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، اور نہ جانے کیا. یہ میں ایک بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ خیالات دیکھ لیجئے کہ نیکیوں کے تعلق سے ہر جگہ کوسچن مارک، اچھے کاموں میں سوالات ہیں. آپ گھر میں بیٹھے رہیے، کچھ مت کیجئے، برائیاں کیجئے، لوگ خاموش رہیں گے. نیکی کرنے لگو گے تو کئی لوگ ٹوکنے لگتے ہیں. کیوں ٹوکتے ہیں؟ یہ وسواس الخناس کے کرشمے ہیں کہ اچھائیوں سے ٹوکتے ہیں، برے خیالات. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اسلام پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے خوب کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل اور یہودیوں کا دشمن، ابھی حماس اور اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی، وہ دیکھ رہے ہیں، پہلی خبر آئی اس پہ خوب خوشیاں منا رہے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ جن لوگوں نے وہ خبر نشر کی ہے وہ بھی یہودی ہی ہیں، اور آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ دیا ہے. اس کے آگے کیا ہونے والا ہے آپ کو یہ نہیں پتا، اور اب ہو رہا ہے. ابھی آج کے اخبار میں انقلاب میں پہلا جملہ ہے مین ہیڈنگ کا کہ غزہ جو ہے کھنڈر بن گیا، بجلی، پانی، ایندھن سب سے محروم، ضروریات، دوائیں، علاج معالجہ یہ مشکل ترین. جن لوگوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے کیا انہوں نے اس کا ان کو احساس نہیں تھا؟ اس کی تیاری انہوں نے کی تھی؟ عوام اور جو لوگ بے گناہ مرنے والے ہیں ان کا کچھ، ان کی تیمارداری اور ان کو مدد پہنچانے کا. یہی تو کہا جاتا ہے اسلامی اصول کیا ہے کہ اگر آپ کا دشمن، آپ اس کو زائل کر سکتے ہیں، اس کی قوت کو ہٹا سکتے ہیں، آپ کی یہ قوت ہے، تب آپ یہ اقدام کیجئے، ورنہ یہ خودکشی ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. ابھی ہم یہاں ہندوستان میں ہیں، جو لوگ بہادری کی بات کر رہے ہیں، میں ان سے سوال کروں کہ سیدنا ابراہیم کی طرح جا کے آپ کسی مندر کو توڑیں گے، بت کو توڑیں گے؟ پکی قبر کو ہمارے چلیے چھوڑیے، وہ غیر مسلم ہے، حکومت کا اور پولیس کا اور ان کا معاملہ ہوگا. آپ جا کے یہاں ہمارے قبرستان میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبروں کو توڑوانے کا اور حضرت علی نے حکم دیا تھا، کیا آپ توڑنے جائیں گے؟ آپ نہیں جائیں گے تو پھر آپ بہادر ہے کہ بزدل ہیں؟ کیا اس کی بنیاد پر آپ بہادری اور بزدلی کا وہ کریں گے؟ آپ نہیں توڑ رہے ہیں اور یہاں کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے. نتائج کیا آ رہے ہیں؟ پھر اس میں جو ہے جھوٹی خبریں، اس کو بڑھانا، اپنے آپ کو سکون دینے والی باتیں کرنا، کیا کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. شیاطین ان کا خوب استعمال کرتے ہیں دونوں طرف سے جو ہو رہی ہے. کل جمعہ کے خطبے میں شاید میں کچھ باتیں عرض کروں، یہاں وہ موضوع نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے برے افکار، غلط خیالات ہیں، اور پھر یہاں ایسا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان، اسلام کا حمایتی کہتا ہے، اس کو تقویت پہنچانے کا دعویٰ کرتا ہے اور نقصان پہنچانے والا کام کرتا ہے، صحیح لوگوں کو غلط کہتا ہے. آج دیکھیے کہ جو لوگ میڈیا میں ہیں، وہ تحریکی ہوں، اخوانی ہوں، مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت ہو، وہ صحیح منہج اور عقیدے والوں پر تنقید کرتی ہے. موقع ملنا چاہیے. اور رافضی ہوں، شیعہ ہوں، اسرائیلیوں اور یہودیوں کے اندر کے ساتھ ساز باز کرنے والے لوگ ہوں. ابھی شروع میں حماس کے اس میں ایران کی بات آئی، میں نے پھر کہا کہ یہ ان کی نورہ کشتی ہوتی ہے، نورہ کشتی، دکھاوے کی جنگ. بعد میں کہا غلط ہے، اس کی مدد نہیں تھی، کبھی نہیں حملہ کریں گے اس پر. ان کا معاون و مددگار ہے. عراق میں سنیوں کو مارنے کے لیے امریکی فوج کے ساتھ ایرانی ملیشیا بھی تھی. یہ لوگ نہیں مانیں گے، آپ بولیں گے تو لوگ جھلا جائیں گے. مسلکی اختلاف کی بنیاد، یہ حقیقت ہے. لیکن شیطان نے پردہ ڈال رکھا ہے. من شر الوسواس الخناس. ایسی بہت سی چیزیں، میں ابھی حالات کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں کہ لوگ غور و فکر کر کے خبروں کے پیچھے کی حق اور سچائی کو اور حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. یہ صلاحیت بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کرتے، اور ظاہر ہو جانے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. اگلی بار پھر بیوقوف بنتے ہیں. دشمنان دین مسلسل بیوقوف بناتے ہیں. پہلی خبر آئے گی مسلمان خوش، اس کے بعد مسلسل ضرب پڑتی رہتی ہے. یہ جواز بنایا جاتا ہے. ٹوئن ٹاور گرایا گیا، بڑے لوگوں میں جو ہے جشن منایا گیا، امریکہ کا ٹوئن ٹاور نشانہ بنا. اس کے بدلے میں مسلمانوں کا ایک پورا ملک جو ہے تہس نہس کر دیا گیا. لیکن وہ ٹوئن ٹاور پر جشن منانے والوں کو آج بھی عقل نہیں آئی، اور نہیں آنا آئے گی، کیونکہ وہ وسواس الخناس کے شر کے شکار ہیں. ان کو برائی نہیں دکھتی، اچھائی نہیں دکھتی. وہ مسلمانوں سے دوستی دشمنی کا معیار کیا ہے قرآن و حدیث کا جانتے ہی نہیں ہیں. کسی شخص کے اندر کوئی چند خوبیاں نظر آ جائے، اس کی حمایت کرنے لگے. تو بتائیے کیا عیسائی لوگ اچھائیاں نہیں کرتے ہیں؟ ہاسپٹل نہیں چلا رہے ہیں؟ کچھ دوسرے لوگ اچھائیاں نہیں کرتے ہیں؟
کیا معیار ہے آپ کے پاس دوستی دشمنی کا؟ میں نے بار بار بیان کیا ہے، ولا اور برا کی بنیادیں کیا ہے. ہاں، ایک صحیح آدمی جس سے ہماری دوستی ہونا چاہیے، اس سے غلطی ہو گئی تو اس کی اصلاح کی جائے گی، دشمنی نہیں کی جائے گی. ہاں، اور ایک غلط آدمی جس کا عقیدہ منہج غلط ہے، اسلام دشمن ہے، اس کی کچھ صحیح باتیں ہو جائے، اس کی صحیح بات کو صحیح تو کہیں گے لیکن اس بنیاد پر اس سے دوستی اور حمایت نہیں کریں گے. یہ بات، یہ سبق جو میں اتنی آسانی سے 2 جملے میں بیان کر رہا ہوں، یہ دنیا عالم اسلام کا بہت بڑا طبقہ نہ سمجھ رہا ہے، نہ سمجھنے کو تیار ہے. ہاں، آگے ہم تفصیل جانیں گے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی وساوس لوگوں کے سینوں میں شرور و وساوس کا القاء کرتا ہے، ڈالتا ہے. وہ شرور و وساوس کیا ہے؟ ردی اور گھٹیا قسم کے افکار، غلط عقیدے، یہ جو ہمارے یہاں قرآن و حدیث کے خلاف عقائد ہیں. ابھی میں بول رہا تھا نا، کتنے تعجب کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، مجھ سے جو چاہتی ہو مانگ لو. ہے نا، کتنی صاف بات ہے. سید المرسلین خاتم النبیین یہ کہہ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں ایسے مسلمان ہیں جو عربی جانتے ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اس حدیث کو سن چکے ہیں. اس حدیث کے علاوہ 20 حدیثیں، بہت سی قرآن کی آیتوں کو سن چکے جو یہ معنی دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کہہ دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنے لیے بھی تمہارے لیے بھی. اس کے باوجود یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بچا لیں گے. آپ کو پکار رہے ہیں، ہم کچھ بھی کریں، شرک کریں، بدعت کریں، نماز نہ پڑھیں، حلال حرام کھائیں، والدین کی نافرمانی کریں، بدکاری کریں، سب کچھ کریں اور جائیں گے اور اللہ کے رسول ہمیں بچا لیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی بچا لیں گے. ہے نا یہ عجوبہ کاری؟ کتنی حیرت کی بات ہے. اس سے زیادہ حیرت کی بات ہے قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو آیتوں حدیثوں کے جو میں نے ذکر کیا، اشارہ کیا، ان کو سن چکی ہے، لیکن اب شیطان ان کو پٹی پڑھاتا ہے، ان کی وہ تفسیر اور معنی مطالب بتاتا ہے، یہ غلط معنی، خبیث معنی بتاتا ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی اصل و مراد کو ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہاں، من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے والا وہ چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. شیخ نے کہا یعنی وسواس جو ہے وہ کبھی جن ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. دل میں نہ دکھائی دینے والے طریقے پر وسوسہ ڈالنا یہ شیطان کی خصوصیت ہے. ہاں، اگرچہ کہ انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے جھوٹی خبریں پھیلا کر، اکسا کر، غلط باتیں بیان کر کے، لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے. وہ وسوسہ جو دل میں ڈالتا ہے اس میں شیطان کا اختصاص ہے. اس کی تفصیل ہم آگے کے 2-3 دروس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. شیخ نے آخر میں کہا کہ اس حاصل کلام یہ ہے، یہاں اس صورت کا، ان صورتوں کے ذکر کا مقصود یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر پڑھے، اس کو سمجھے، قرآن کو سمجھ کر پڑھے. اور عوام کے لیے یہاں جو ایک اس کتاب میں چند صورتوں کو نقل کیا گیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ عام آدمی پورا قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ سکتا، اس کے معنی اور مطالب کی گہرائیوں میں نہیں جا سکتا. تو شیخ نے کہا کہ عام آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ان صورتوں کو جن کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ زلزلہ سے لے کر سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض سے لے کر سورہ ناس تک جو ہم نے پڑھا، ہاں، ان کو خاص طور سے یاد کرے اور اس کے معنی اور مطالب کی طرف بار بار مراجعہ کریں. آپ نے ایک مرتبہ درس سن لیا بس کافی نہیں ہے، آپ بار بار اس کو دہرائیں، پھر سے سنیں، پھر سے پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، ہاں، اور اس کی دلالت اور معنی اور مطالب کو اچھی طرح سے دماغ میں بٹھائیں، جانکاری حاصل کریں، یہاں تک کہ ایسا ہو کہ حتی تکون تلاوتہم لہا، یہاں تک کہ اس کی تلاوت ہر مرتبہ جب آپ کریں، ہاں، اس کو بار بار دہرا کر، اس کے معنی اور مطالب کو بار بار سمجھ کر اس کو پڑھیں گے جب آپ، تو آپ کا ہر بار پڑھنا اس کی سمجھ کے ساتھ ہوگا، اس میں تدبر کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو خطاب کیا ہے، جو ہم کو ہدایت اور تعلیم دی ہے، اس کا ہم کو ادراک ہوگا، اس کا علم ہوگا. اور جب ہم ایسے ادراک، فہم و تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ان کی تلاوتیں کریں گے تو اس کا فائدہ کئی گنا بڑھتا جائے گا، اجر و ثواب بھی بڑھے گا، فائدہ بھی بڑھے گا، اور ہمارے عقیدے اور ایمان پر، اخلاص پر، ظاہری اعمال اور باطنی عقائد و افکار پر اس کا بہت ہی اچھا اثر پڑے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ 2-3 ہفتوں میں ہم اسی صورت سے متعلق علامہ ابن قیم کی بعض تصریحات کو پڑھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.